نہیں، مستقبل تو یہی ہے جو ہم مسلم ہیں. اور اس کے اوپر میں اینٹی وینم اور پھکی اور الزامی جواب دیتا ہوں. یہ بڑے فخر سے بتاتے تھے سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں کہ جی وہ پہلے یہودی تھے، پہلے آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، پھر نبی اسلام تک پہنچے، پھر مسلمان ہو گئے نا. تو مسلمان کے بعد بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو الحمدللہ میں حضرت سلمان فارسی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے سارے فرقے بدل کے اینڈ پہ مسلمان ہو گیا. ماشاءاللہ یہ جواب ہے. اگر سلمان فارسی اسلام کی حالت میں گئے تو انشاءاللہ ان کا غلام بھی اسلام کی حالت میں دنیا سے جائے گا. آپ خود کو صحابی کے درجے پہ درجے پہ نہیں، میں انہیں فالوور ہوں ان کا. ظاہر مثالیں تو میں نے ان کی دینی ہے نا. اگر آج میں اپنے نام کے ساتھ مرزا لگاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کیوں لگاتے ہوں، میں کہتا ہوں یہ صحابہ کی سنت ہے. ابو ذر غفاری، غفاری قبیلے کی نسبت ہے. ابو موسیٰ اشعری، اشعری قبیلے کی نسبت ہے. ابو ہریرہ الدوسی، یہ قبیلے کی نسبت ہے. تو صحابہ اکرام ہی ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہم نے ان کو لے کے چلنا. بڑے سارے لوگ آپ کو مرزائی اور قادیانی کہہ رہے تھے. آپ نے جس طرح سے رد کیا قادیانیت کا اور جو چیزیں آپ نے تھیسس کی صورت میں، ویڈیوز کی صورت میں کی ہیں، اب ان لوگوں کے تاثرات کیا ہیں؟ وہ کہاں گئے؟ جناب ہم نے یہ رد ان کی وجہ سے نہیں کیا، ہم پہلے بھی رد کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو پھر میں نے وہ رد جو پہلے کرتا تھا وہ دوبارہ سے ریپیٹ کیا، اور ساتھ میں نے چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ کا زخم بھی چھیلا اور اسے کینسر بنا دیا. جناب دلوں میں گھس گئے آپ. اور اس کے باوجود اب بھی جو لوگ ہٹ درمی پہ اترے ہوئے نا، اب وہ کہہ رہے ہیں قادیانی تو نہیں ہے، قادیانی نواز ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے لیے وہ مختلف لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرتے ہیں. مجھے بتائیں میں کون سا قادیانی اور قادیانی نواز ہوں کہ جسے پاکستان میں اعلانیہ تبلیغ کرنے کی اجازت ہے؟ قادیانیوں کو تو یہاں تبلیغ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اگلے دن یہاں ایف آئی اے نہ پہنچ جائے، ایجنسیز نہ پہنچ جائے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قادیانی اتنے مضبوط ہو گئے ہیں کہ آپ کی فوج، ایجنسیز، سارے ادارے فیل ہو گئے ہیں اسے روکنے میں، تو سرکار آپ کو تو پھر حرام موت مر جانا چاہیے کہ آپ کے ملک کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کا سپورٹر نعوذ باللہ وہ اس طرح سر عام جو ہے وہ تبلیغ کرتا پھر رہا ہے. تو پہلے تو آپ ان ایجنسیز کے اوپر چڑھ دوڑے نا کہ جنہوں نے اجازت دی ہوئی ہے اس کو. تو یہ سارے ان کے جھوٹے ایکسکیوز تھے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے ان تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اور میں نے بتایا کہ یہ لوگ ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں. ان کی تحریکیں ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں، یہ اینٹی قادیانی ہے. ٹی ایل پی بھی اینٹی قادیانی تحریک ہے. ختم نبوت تحریک ہوتی نا تو لاہور سے جہاں چشتی رسول اللہ کتاب چھپ رہی ہے اور کشف المحجوب جہاں پہ گستاخانہ عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اب تک آج تک موجود ہے، وہ میں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. ادھر بھی کوئی دھرنا دیتے نہیں دیتے کیونکہ وہ ان کے فرقے کی چیزیں. تو اللہ کے فضل سے ختم نبوت پہ آج تک کسی نے کام ہی نہیں کیا تھا سوائے میرے. آج تک صرف اینٹی قادیانی کام ہوا تھا. ختم نبوت پہ پہلی دفعہ کام جو ہوا ہے نا وہ الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہوا ہے کہ ہم نے نہ غلام احمد قادیانی دجال کو چھوڑا، نہ اشعری تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اور پتہ نہیں کتنے کتنے رسول اللہ صاحب لگائے ہیں انہوں نے. ٹھیک ہے، ایک آپ کے پوڈ کاسٹ سے نیا رسول اللہ بھی سامنے آیا، صادق رسول اللہ، جس پہ آپ نے بھی بڑا پتہ نہیں وہ اظہار آپ کا تعجب کے ساتھ تھا یا داد دینے کے لیے تھا؟ اکثر تعجب کے ساتھ ہی. اچھا تعجب کے ساتھ، جیسے آپ کی بات سے میں بھی تو اس میں آپ کو استغفر اللہ پھر پڑھنا چاہیے تھا. تعجب کا اظہار تو اس طریقے سے ہوتا ہے. جی ہاں ظاہر ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے تمام زمانے میں پاکستان میں جو تحریکیں چلیں، جو خدمت ہوئی تحفظ ختم نبوت کی، جو قوانین پاس ہوئے بھٹو صاحب کے زمانے میں، ان کی محنت کچھ محنت نہیں، محنت ہے اینٹی قادیانی ہے، ادھوری محنت ہے، اینٹی قادیانی ہے. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے یہ بالکل اعلانیہ کہہ رہا ہوں، اگر یہ آج کے دور میں قادیانی والا ایشو اٹھتا تو چشتی رسول اللہ اشعری رسول اللہ پارٹی نے بھی نہیں بچنا تھا میرے ہاتھوں. جی جی جی، میں نے ایسا ہنگامہ کھڑا کرنا تھا. ظاہر ہے اس وقت تو بھائی وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں. ہاں اللہ کے فضل سے ہم نے تو یہ ہنگامہ کھڑا کرنا تھا کہ کوئی بھی نہیں بچے گا جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ان کی قسمت اچھی ہے کہ یہ بچ گئے ہیں. باقی جو ڈیسیژن ہوا بہت اچھی بات ہے، ایک سٹیپ طے ہوا، لیکن یہ ادھورا ڈیسیژن تھا. اس وقت یہ طے ہونا چاہیے تھا. اور آپ کو میں بتاؤں اس طرح کی چیزیں شاہ احمد نورانی صاحب کے سامنے رکھی بھی گئی تھی. ہاں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو دیوبندیوں کی باتیں ہیں، لیکن وہ میرے کو جائل تھے چشتی رسول اللہ لے آتے نا تو ذرا تھوڑا شاہ احمد نورانی صاحب بھی ذرا آ جاتے ان کے قابو میں. تو ان کی خوش قسمتی کہیں اور سمجھ لیں مسلمانوں کی بدقسمتی. لیکن الحمدللہ میں نے اس سے بڑا کام کر دیا اللہ کے فضل سے. ہماری ویڈیوز کی برکت سے گھر گھر تک جو ہے ختم نبوت کا پیغام پہنچ گیا. صرف اینٹی قادیانی نہیں آپ نے رہنا. اور یہاں اینٹی قادیانی میں جو یہ پرسیکیوشن کرتے ہیں نا قادیانیوں کی، میں اس کے بالکل خلاف ہوں. یہ پرسیکیوشن کا آپ کو رائٹ نہیں. آپ علمی طریقے سے ان کے عقائد کی غلطیاں ہائی لائٹ کریں تاکہ ان کی نسلیں اسلام میں واپس آئیں. اگر آپ کہیں گے انہیں جینے کا حق نہیں ہے، انہیں نوکریاں نہیں ملنی چاہیے اور انہیں آپ ماریں گے پیٹیں گے، وہ تو الٹا پھر جرمنی میں جا کے بیٹھ گئے، وہاں پولیٹیکل اسائلم لے لیا انہوں نے اور وہاں سے جا کے پوری دنیا کے اندر اپنی شیطنت پھیلا رہے ہیں. اس میں مجرم علماء کو سمجھتا ہوں. اچھا، ان کے غلط رویے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اچھا، آپ نے علماء کی بات کی، پرسنلی آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کو کیا لگتا ہے کیوں آپ کو مفتی تقی عثمانی حفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آتا یا مفتی منیب الرحمان حفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آتا؟ یعنی بڑے اکابر مشائخ آپ کو رسپونڈ نہیں کر رہے، آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے. تو مجھے کوئی ضرورت نہیں لفٹ کی، لفٹ تو میں نے ان کو کروانی ہے. دیکھیں مفتی منیب صاحب سعد رضوی صاحب کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں جب کے پی میں میلاد کے جلوس پہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے جو کچھ کریک ڈاؤن کیا، اور اس ویڈیو کو بمشکل 14,000 لوگوں نے دیکھا. اس سے 3 یا 4 دن کے بعد میں سنڈے والی
اپنی مجلس کے اندر اس ٹاپک کو اٹھاتا ہوں اور 24 گھنٹے کے اندر 1.25 لاکھ لوگ دیکھ لیتے ہیں. جو اسپیشلی اس کام کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ویورشپ آپ دیکھ لیں اور میری ویورشپ دیکھ لیں. مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو لفٹ لینے کی ضرورت نہیں, ان کو لفٹ لینے کی ضرورت ہے. ان کی اپنی ویڈیوز کی ویورشپ دیکھ لیں, تقی عثمانی صاحب کی بھی اور مفتی منیر صاحب کی بھی. کیوں جواب ہمارے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے چھوٹے سے چینل کی ویورشپ کا بھی وہ مقابلہ نہیں کرتے. اچھا, جواب اس لیے نہیں دیتے, 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. جو اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ ان باتوں کا جواب کوئی نہیں, اور اگر ہم نے جواب دیا اور انجینئر اسے ریبٹل کرے گا تو ہمارے فرقے نے جو آندہ 30 سالوں میں ختم ہونا ہے وہ 3 سالوں میں ختم ہو جائے گا. اچھا, آندہ 30 سالوں میں ختم ہونے والے ہیں؟ ہاں بالکل, انشاءاللہ تعالیٰ. وہ دیکھیں علمی موت تو مر چکے ہیں. اچھا, اب کون ہے مجھے بتائیں, کوئی بندے میرے سامنے آگے بتائیں نا کہ میں 8 سے 1 ہفتہ پہلے دیوبندی ہوا, آئے ہمارے لائف سیشنز کے اندر روزانہ سینکڑوں لوگ کیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنا فرقہ کیوں چھوڑا. یہ بھی ذرا کوئی بتائیں کسی کوئی بندہ فرقہ چھوڑ کے آیا ہے؟ تبلیغی جماعت لاکھوں میں لوگوں کو تبلیغی نہیں, تبلیغ وہ اس لیے کہ نسلن جو دیوبندی تھے انہیں دیوبندی کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں نیا بندہ لے کے آئے کہ یہ پڑھا لکھا نوجوان تھا جو کٹر اہل حدیث تھا اور ہم نے اسے تبلیغی جماعت میں لے آئے. ذرا ایک بندہ پروڈیوس کریں گے, نہیں کر سکتے. اچھا, آپ اس طرف واپس ہیں جو آپ یہ بات کر رہے تھے نا علماء والی. علماء اس لیے جواب نہیں دیتے, انہیں پتا ہے کہ ہمارے فرقے کا بچنا کچھ نہیں ہے. لیکن پبلک کو ان کے چھوٹے چھوٹے جو ساتھ کارندے ہیں وہ یہ کہیں گے نہیں مفتی صاحب کو تو لیول بہت بڑا ہے, اس لیے وہ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. بھائی اگر اہمیت وہ نہیں دے رہے ہیں تو پوری دنیا کے علماء سارے فرقوں کے مجھے کیوں ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں؟ صرف میرے علاوہ کوئی بندہ آپ نے دیکھا جس کے خلاف کوئی کلپ سارے علماء بنا رہے ہو؟ دنیا کی ہر مسجد میں میرے خلاف جمعہ پڑھایا جا رہا ہے. تو جب میں تمہارا ڈراؤنا خواب بنا ہوں اور یہ ڈراؤنا خواب ہونے کے باوجود تم کہہ رہے ہو کوئی فطرہ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے سکون کرو. آئے دن کہتے ہو ہم دھرنا دیں گے, ہم FIR کٹوائیں گے. بھائی مصیبت تو تمہیں پڑی ہوئی ہے, تو تمہارے لیے میں نے آسانی کر دی ہے کہ بڑا لانچ کرو, اسے باہر نکالو. انہیں پتا ہے کہ بڑا لانچ ہوا, اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا ہے جو باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. دلائل تو اس کے بعد بھی وہی ہے. ہاں, بریلویوں کے پاس کون سی ایسی دلیل ہے جو مجھے نہیں پہلے پتا, میں خود بریلوی رہا ہوں. تو جواب تو اس نے دے دینا ہے. تو پھر ہمارے پاس کوئی لیم ایکسکیوز نہیں رہے گا کہ ہاں فلاں بڑا تھا ہمارا, وہ اگر آتا مقابلے میں تو ہم ہرا لیتے. وہ انہوں نے اپنے سارے ٹارزن لانچ کیے ہوئے ہیں, وہ ٹارزن سارے ہیں سامنے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیب الرحمان صاحب, ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے جو انہوں نے آ کے پبلک کو ایسی بتانی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا دفاع کر سکیں یا اپنے عقائد کا دفاع کر سکیں. اوکے, ہندوستان میں کسی عالم دین سے زیادہ متاثر ہیں اب جو آپ کو لگتا ہے اس نے واقعی کام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جنہوں نے بھی کام کیا ہے اور اچھا کام کیا, میں ان کی تعریف کرتا ہوں. مثلاً احمد بریلوی صاحب, بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے بتایا کہ دیوبندی گستاخ رسول ہے. بڑا اچھا کام کیا انہوں نے, ورنہ ہمیں نہ پتا چلتا. اور اس کے جواب میں جو دیوبندیوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے بتایا کہ احمد بریلوی اور ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. تو اگر ہمیں یہ نہ بتاتے کہ شیطانی لشکر ہے تو مجھے کیسے پتا چلتا؟ آپ اس کو آپ ٹونٹ سمجھ رہے ہوں گے. اگر ٹونٹ سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلے لعنت بھیجیں ان کے اوپر جنہوں نے یہ کام کیے ہیں. اگر آپ ان پہ لعنتیں نہیں بھیج رہے تو میری بات کو ٹونٹ نہ لیں, پھر پازیٹیو لیں. ایک ٹکٹ میں آپ کو 2 مزے تو میں نہیں کرنے دوں گا نا. ہاں, میں ایک مزہ بھی نہیں کرنے دوں گا. ایک طرف کھڑے ہو نا. اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے اچھا کام کیا تو میں اچھی تعریف کروں. اگر آپ کہہ رہے ہیں برا کام کیا تو آپ نے میرا مقدمہ مان لیا, کہاں جائیں گے؟ تو جس نے جو اچھا کام کیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ وہ اس کے ذریعے ایک سٹیپ انہوں نے طے کروایا. اب آ جائے آپ, اگر یہ بنیاد آپ نے بنانی ہے نا تو سب سے اچھا کام کیا ہے اس گورے نے جس نے پرنٹنگ پریس بنایا. ورنہ صدیوں سے ہمارے بزرگان دین صرف نگاہیں مار کے لوگوں کو جلایا کرتے تھے. آج تک پرنٹنگ پریس بنا کے کسی نے نگاہ مار کے قرآن پاک کے 1 لاکھ نسخے تیار نہیں کیے. وہ گورے سے ہمیں پرنٹنگ پریس لینا پڑا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے پرنٹ کیا. یہ تو صرف جلا کے راکھ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. تو اگر خدمت کی ہے تو انٹرنیٹ کی خدمت ہے, یوٹیوب کی خدمت ہے, ویڈیو کیمرے کی خدمت ہے. معذرت کے ساتھ اس میں کسی اجمیر شریف والوں کا کوئی کیمرہ نہیں, کسی بغداشی والوں نے کوئی انٹرنیٹ کنیکشن نہیں دیا. یہ سب کچھ گوروں نے کیا, تو سلام ہے ان کو. اگر آپ کہتے ہیں دین کی خدمت تو سب سے پہلے سلام ہے گوروں کو, جن کی وجہ سے آج پوری دنیا کے اندر ہماری آواز سنی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ کہیں گے ہمارے بزرگوں نے کلمہ پڑھایا. ہم کہتے ہیں بالکل اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے گا. لیکن اس کی بنیاد پہ ہم ان کے غلط نظریات لے لیں تو یہ نہیں ہوگا. کیوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے بھی تو سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا, تو سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں ہے؟ اس کو تو مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں ذاکر نالائق, اور ایک اور بریلویوں کا مفتی کہتا ہے ذکر نالائق. ذکر کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ کو. یہ نام اس طریقے سے لیتے ہیں. تو میں نے تو آج تک معین الدین چشتی یا علی بن عثمان حجویری یا بایزید بستامی ان کے ناموں کے ساتھ اس طرح کا بگاڑ والا کیا کام بتائیں. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو امام حسین اور یزید کے حوالے سے بات کی تھی اس کو انڈورس کرتے ہیں آپ؟ میں تو سب سے پہلے میں نے تو اس کا علمی رد کیا تھا 2010 کے اندر. اسی کے بعد تو اہل حدیث میرے خلاف ہوئے تھے. اچھا. اور میں نے تو پھر یزید کے باوجداد کے بھی سارے کے سارے جو کارنامے تھے بخاری مسلم میں وہ بیان کیے. میں تو اس چیز کو انڈورس نہیں کرتا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یزید والا جو مسئلہ مس ہینڈل کیا, اس سے بڑا مس ہینڈلنگ والا معاملہ ختم نبوت کا ہے. چشتی رسول اللہ اور اشعری رسول اللہ, اس کا جو ویٹیج ہے گندگی کا وہ زیادہ ہے اس سے. تو اس لیے میں اس کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرتا ہوں اور زیادہ, اور اس کے اوپر بھی کرتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف جتنی ویڈیوز ہیں علمی, یا وہ میری ہیں یا اکا دکا ویڈیو
ڈاکٹر تعلق قادری کی ہے یا ہمارے مولانا اسحاق صاحب کی ایک ویڈیو ہے. باقی ایک پوری سیریل اس حوالے سے وہ صرف میں نے ریکارڈ کروائی. جی اچھا، میں نے جو صاحب آپ سے بڑی تفصیلی گفتگو کی اور آخری سوال ہے، میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ لوگ کیوں نہیں آتے، آپ نے بتایا مجھے لگتا ہے یہ وجوہات ہیں. ظاہر میں نے آپ کی ویڈیوز ان کو بھی دکھائیں، لنکس بھی بھیجے اور یہ ساری بات. اب میں ان کا کچھ جواب بھی لے کر آیا ہوں. جی جی. اور ان کا یہ کہنا ہے، اور مجھے لگتا ہے بڑا کوئی عقلی مطالبہ ہے ان کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا شاہد آفریدی ہے یا کوئی اچھا کرکٹ کا پلیئر ہے، اس کو کوئی گلی کا بچہ کہے کہ جی میرے ساتھ کرکٹ کھیلو، میں چیلنج کر رہا ہوں تو میں بال کرواؤں گا، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ہسٹری کیا ہے، آپ کہاں سے سیکھے ہیں کرکٹ کو، کہاں کھیلتے ہیں آپ، کون سے گراؤنڈ میں. بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سے پوچھو کہ کس مدرسے سے پڑھیں، کہاں سے آپ نے فراغت حاصل کی ہے، آپ تو انجینئر ہیں. ان سوالات کا کیا جواب دیں گے بفور یو چیلنج دیم؟ یہ جواب تو میں نے کب سے دفنا دیے، اور جو لوگ یہ چیزیں سامنے رکھتے تھے وہ اب رو رہے ہیں کہ ہم نے یہ بات کیوں انجینئر کے سامنے کی. ایک ہی ہمارے پاس لیم ایکسکیوز تھا، اور اس کے ساتھ جو کچھ میں نے کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے، کرکٹر کی مثال دینا، ڈاکٹر کی مثال دینا، انجینئر کی مثال دینا ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے. کرکٹر بننا ہر مرد و عورت کے اوپر فرض نہیں ہے. تو دین کا بیسک نالج تو ہر بندے نے حاصل کرنا ہے. لہٰذا یہ ڈیمانڈ ہی غلط ہے کہ ریلیجن کے اوپر انجینئر صاحب کے پاس اتھارٹی کہاں سے آئی. ہمیں اتھارٹی دی ہے قرآن نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو یہ ہے پہلی ڈگری ہماری جو ہر مسلمان کی ہے، کنتم خیر امۃ، پوری امت. اچھا، دوسری ڈگری صحیح بخاری میں ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. نبی علیہ السلام نے یہ کہا کہ پوری ڈگری لینی ہے، اور پوری ڈگری کی بات کریں تو کسی عالم دین کے پاس پوری ڈگری نہیں، انکلوڈنگ مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان. 1000 آیات قرآن کی سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہے. اس کی تشریح تو میں ان سے بہتر کر سکتا ہوں، اس میں تو وہ میرے اسٹوڈنٹ بنیں گے. تو اس کی بنیاد پہ کیا میں انہیں جاہل کہنا شروع کر دوں گا؟ ان کو سائنس آتی ہے، مجھے بتائیں، انہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے. میں اپلائیڈ سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے. میں نے تو آج تک دعویٰ نہیں کیا کہ کوئی مفتی یہ بات نہ کرے. آپ نے کتنی کتابیں لکھی مفتی تقی عثمانی صاحب؟ جی میں آگے آ رہا ہوں. تیسری بات، آج اگر کوئی مفتی سورج گرہن اور چاند گرہن کو سمجھانے کے لیے اپنے آڈینس کو بتاتا ہے کہ چاند گرہن کس وقت لگتا ہے اور سورج گرہن کس وقت لگتا ہے، کہ سورج گرہن اس وقت لگتا ہے کہ جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آتا ہے. آج تک کسی آڈینس نے پوچھا کہ حضرت آپ تو سائنٹسٹ نہیں، آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ بھائی میرے فیکٹ سے اختلاف کر کے بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ نہیں. یہی کہے گا نا. یہ تو نہیں کہے گا میرے پاس ڈگری نہیں ہے تو میں اس کو بیان ہی نہیں کروں گا. اسی طریقے سے ایک اور مثال، مفتی صاحب نے اپنے گھر میں ایئر کنڈیشن لگانا ہو اور اس کا انٹرنل یونٹ وہ کاریگر تھوڑا سا ٹیڑھا لگا دے اور آپ کے سامنے وہ لگ رہا ہے، تو مفتی صاحب یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو سیدھا کرو. آگے سے کہا تیرے پاس ڈگری ہے، یہ کام تو میرا ہے. کہ یار ڈگری کو چھوڑو، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ غلط ہے. تو سرکار مجھے نظر آ رہا ہے چشتی رسول اللہ کفر ہے، اشرف تھانوی رسول اللہ کفر ہے، مجھے تو نظر آ رہا ہے، یہ میرا بنیادی عقیدہ ہے. پانچویں دلیل، اگر آپ کو پرائمری اسکول کا بچہ آ کے یہ کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے، تو آپ اسے یہ کہیں گے کہ جاؤ پہلے ڈگری لے کے آؤ. لہٰذا میں یہ بات نہیں مانتا. اگر آپ یہ بات کریں گے تو آپ مفتی کے آپ کافر ہو جائیں گے. آپ کا کام ہے آپ اسے دیکھیں، اس ریفرنس کو چیک کریں. ہم بھی ریفرنس دیکھ رہے ہیں. چھٹی دلیل دیکھیں، میں ایک ترتیب سے صحیح بخاری میں کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ سکھایا حضرت ابو ہریرہ کو. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ہے شیطان تھا لیکن بات سچی کی. اگر شیطان سچی بات کرے تو لے لے، انجینئر صاحب کریں تو نہ لے. اور ساتویں دلیل، جہنم کے 7 دروازوں کی نسبت سے، چلے طواف کعبہ کے 7 چکروں کی نسبت سے. یہ 7 دلائل ہیں. 6 دلائل میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. 7ویں دلیل یہ ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اس کو سپورٹیو ابن عباس کا بھی قول ہے کہ حکمت مؤمن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے لے لو. مجھے بتائیں، آپ سب کچھ تو غیر مسلموں سے لے رہے ہیں، وہاں تو آپ نہیں کہہ رہے ان کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہاں جب باری آئی ہے تو آپ ڈگریوں کی بات کر رہے ہیں. آپ بات کو چیلنج کرو. اگر میں کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو، حدیث میں یہ لکھا ہے نہ نکلے مجھے پکڑو. چونکہ انہیں پتا ہے کہ ایسا کچھ نکل آیا اور ہم نے چھپایا ہوا تھا. اب ہم کیا کریں؟ میں آپ کو ایک مثال کے طور پر، تقی عثمانی صاحب کے بارے میں بڑا زوم ہے نا، ان کو مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں ان کے ماننے والے. تو کیا بریلوی مانتے ہیں مفتی اعظم پاکستان؟ کیوں نہیں مانتے؟ ڈگری مان لی. 8ویں دلیل، جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. مجھے بتائیں، کیا بریلویوں کے علماء کی ڈگری کو عام دیوبندی نے مان لیا؟ وہ تو کہتے ہیں یہ تو مشرک ہے. اور عام بریلوی دیوبندیوں کے بڑے مفتی کو کہتا ہے گستاخ رسول. ڈگری کو چھوڑ دیں، وہ تو اسلامی مشکوک مانتا ہے. میں نے 8 دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے، یہ خود بھی ایک دوسرے کی ڈگری مانتے ہیں. تو میری ڈگری کہاں سے انہوں نے ماننی ہے؟ ڈگری کی تو ضرورت ہی نہیں، میں تو دلائل سامنے رکھ رہا ہوں. تقی عثمانی صاحب نے خلافت و ملوکیت کا جواب اپنے زوم میں دینے کے لیے مولانا مودودی رحمہ اللہ کے اوپر گرفت کی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں سب و شتم ہوتا تھا ممبروں سے مولا علی علیہ السلام کے اوپر. تو ان کا یہ بالکل جھوٹ ہے. وہ بخاری میں تو ہے سب ہوتا تھا، اور سب کا مطلب تنقید ہے. اور یہ وہ جملہ ہے جو مفتی سے لے کے پبلک تک دیوبندیوں کو تقی عثمانی صاحب نے رٹوا دیا. یہ حدیث جو تھی نا بخاری کے اندر، یہ حدیث کا ایک طریق مسلم میں بھی ہے. اچھا جی،
6229 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اس میں پتا کیا لکھا ہوا ہے کہ آل مروان میں سے جب ایک شخص حاکم مدینہ بنا, یعنی بنو امیہ کا حاکم, اس نے سہل ابن سعد الساعدی کو ممبر پر بلا کر کہا کہ تم ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لعنت کرو. اور اس میں الفاظ ہیں, کہو لعن اللہ ابا تراب. اللہ اکبر. بخاری میں سب کے الفاظ تھے, مسلم کی حدیث میں امام مسلم نے لعن اللہ ابا تراب نقل کیے, لہذا سب کا ترجمہ ہے لعنت. مفتی تقی عثمانی نے اپنی کتاب میں اگر یہ جھوٹ جو لکھا کہ سب تنقید ہوتی تھی, اور میں سے یہ بھی پوچھوں گا کہ یہ حضرت علی پہ تنقید کرنا ثواب کا کام ہے؟ اللہ اکبر. اس نے جھوٹ اپنی پبلک کو سکھایا کہ یہ سب تنقید تھا, لعنت نہیں ہوتی تھی. وہ حدیث مسلم میں 6229 تھی, اس میں واضح موجود تھا لعن اللہ ابا تراب. اگر تو تقی عثمانی نے یہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا تو یہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے, اس نے منافقت کی ہے. لیکن میں یہ نہیں کہتا, میں تو حافظ اللہ کہتا ہوں. میرا خیال ہے یہ جاہل تھے اس ٹاپک سے. اور یہی میرا عقیدہ ان کے چھوٹے علماء کے بارے میں ہے کہ اکثر ٹاپکس جو مخالفین کے اس کے بارے میں یہ جاہل ہیں. میں کیوں ان کے حساب کے اوپر سوار ہو گیا ہوں بھائی؟ میں سارے فرقوں کے پاس رہا ہوں, میں نے ساروں کے دلائل سیکھے, اس کے بعد میں ان کے اوپر مسلط ہوں الحمدللہ.